بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سوات کے خاص مقام پر آئے ہوئے مٹا گاؤں اس شہر کا نام ہے، وہاں پر ٹھہرے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ایک سوال آیا ہے کہ جریان مضی کے حوالے سے آج میں تھوڑی سی گفتگو صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ جریان مضی اصل میں کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو نظام تولید ہے نا، مردانہ نظام تولید، مثانے سے آگے تھوڑا سا، پیشاب والی نالی سے تھوڑا سا پیچھے ایک غدود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ، غدہ قدامیہ اس کو کہتے ہیں طب کی زبان کے اندر۔ جب بندے کا ذہن ملاب کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک شفاف لیسدار رطوبت نکلتی ہے جو کہ اس نالی کو، نائزہ کو لبریکیٹ کر دیتی ہے تاکہ سیمن پھسل کر نکل جائے۔ اگر یہ سیمن وہاں پر ٹھہر جائے تو پھر اس نالی کو یہ سوزشناک کر دیتا ہے اور مختلف پیشاب کی جلن اور دوسری علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جریان مضی بیماری نہیں ہے۔ اکثر احباب اس کو گرمی کا مرض سمجھ کے مغلظات اور دوسرے صوفے ٹھنڈک وغیرہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس سے بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوتا ہے، نظام کی خرابی ہو جاتی ہے اور دوسرے ایسے عوارضات جو ہیں وہ جسم کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی اصول ہے کہ اس رطوبت کا نکلنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے، اگر آپ کا ذہن ہر وقت برے خیالات کی طرف یا ملاب کی طرف ہے، سیکس کی طرف، تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر یہ بار بار اریکشن کے ساتھ اس رطوبت کا اخراج ہوتا ہے اور اس سے کمر میں درد، ہلکا سا نلوں کے اندر درد اور ٹانگوں میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مین وجہ تو یہ ہے کہ اپنے ذہن جو ہے وہ انتشار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اس کو اعتدال میں رکھیں، ہر وقت ایک ہی چیز کو سوچ کے اپنی توانائیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کسی کو کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں۔ کچھ احباب کہتے ہیں اس کا علاج کریں، یہ مکمل بند ہو جائے۔ بھائی یہ ڈراپس اس وقت بند ہوتے ہیں جب بندے کی جو سیکسول پاور ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل زیرو ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ استغفار کثرت سے کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنی غذا میں تلی ہوئی غذائیں، انڈا، گوشت، مچھلی اور ایسی دوسری جو روسٹ ہیں، فرائی چیزیں، وہ کم سے کم استعمال کریں اور اپنی غذا میں وہ چیزیں شامل کریں جن کا مزاج گرم خشک کے قریب ہو، درمیان ہو، اعتدال میں ہو، جسم میں طبعی طور پر حرارت پیدا کی جائے۔ تب یہ ڈراپس آتے رہتے ہیں لیکن اعتدال میں آ جاتے ہیں۔ اور دوائی کے طور پر ایک سادہ سا نسخہ، بالکل حب کبد نوشادری اجمل دواخانہ کی مل جائے، کرشی کی مل جائے، ہمدرد کی مل جائے، اشرف کی مل جائے، کسی بھی اچھی دواخانہ کے، اگر کوئی طبیب ہے تو وہ فارماکوپی ہے طب یونانی کا، اس میں موجود ہے حب کبد نوشادری کا نسخہ، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ تو اس کی مقدار خوراک ہے 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام، صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ اگر یہ استعمال کر لیں، بہت کمال کا رزلٹ دیتا ہے۔ ایک ہفتہ عشرہ تک استعمال کرنے سے یہ جریان مضی کی کیفیت جو ہے الحمدللہ اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نظریہ مفرد اعضاء کو سمجھتا ہے تو تریاک معدہ و امعاء 500 ملی گرام اور اکسیر نمبر 4 غدی عضلاتی اکسیر، اس کی مقدار 1 رتی کی مقدار جو ہے وہ یعنی 50 ملی گرام یا حد 100 ملی گرام، اس کو یہ صبح دوپہر شام نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ تو یہ جو جریان مضی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے دنوں میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے پھر کوئی گرم تر کوئی مغلظ یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے جسم میں پاور آ جائے۔ تو دوستو دعا میں یاد رکھیں، ہم سفر میں ہیں تو انشاءاللہ گاہے بگاہے جہاں موقع ملے گا آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔